الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البقرہ کا درس شروع ہو رہا ہے. یہ سورت مدنی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورت بقرہ اور سورت النساء کے نزول کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھی. اس کی آیتیں 1287 ہیں اور کلمے اس کے 2121 ہیں اور اس کے حروف 3,55,000 ہیں. اس سورت کو سورت البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے. چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک گائے کا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے اور کبھی کبھی کسی واقعے کی وجہ سے بھی سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. واقعہ تفصیلی تو انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئے گا. مختصراً یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا اور وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ اگر اس کا قاتل معلوم کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گائے لی جائے، اس کو ذبح کیا جائے اور ذبح کر کے اس کا ایک حصہ مقتول کو، جو قتل ہو چکا ہے، مارا جا چکا ہے، اس کو لگایا جائے تو وہ خود اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور بتائے گا میرا قاتل کون ہے. اب جب یہ بات بنی اسرائیل نے سنی تو بجائے اس کے اس پر عمل کرتے، اگر عمل کرتے تو کوئی بھی گائے لیتے اور اس کو ذبح کر کے اس کا حصہ مقتول کو لگاتے تو مقتول اٹھ کھڑا ہوتا اور بتا دیتا. عمل کرنے کی بجائے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے. چنانچہ پھر انہوں نے اس کا رنگ پوچھنا شروع کیا، اس کی کیفیت پوچھنی شروع کی، اس کی صفات پوچھنی شروع کی. پھر اس کے بعد انہوں نے تلاش کی. ظاہر ہے جب وہ پوچھتے گئے تو گائے کی صفات جو بتائی گی پھر اس کے مطابق تلاش کرنا بھی مشکل تھا. تلاش کر لی اور اس گائے کو پھر ذبح کیا اور ویسے ہی کیا کہ اس کا ایک حصہ مقتول کو لگایا. مقتول نے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے. تو اس واقعے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے. اس سورت کے بہت سارے فضائل ہیں. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت بقرہ قرآن کا کوہان ہے. جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اونچی جگہ، تو یہ بھی
گویا کہ بلندی ہے، اور فرمایا کہ اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے۔ ایک آیت جب نازل ہوتی تھی تو 80 فرشتے ساتھ نازل ہوتے تھے۔ 80 فرشتے گویا کہ پہنچانے کے لیے پہنچاتے تھے، حضرت جبریل امین تھے، لیکن دوسرے فرشتے بھی اعزاز کے لیے، احترام کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، بڑائی بیان کرنے کے لیے، بڑائی بتانے کے لیے 80 فرشتے ساتھ نازل ہوتے تھے۔ ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے۔ اور خصوصاً پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی تو خاص عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہے، اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے۔ جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کی وجہ سے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جو مرض الوفات کے اندر ہو، مرنے کے قریب ہو، اس پر ہی بھی یہ سورت پڑھی جائے۔ بہرحال اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورت بقرہ یہ بلندی ہے، جس طرح ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورت بقرہ ہے۔ اور فرمایا کہ سورت بقرہ سے شیطان بھاگتا ہے، جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ایسی سورت ہے، اس سورت کے اندر ایک آیت ہے جو آیت تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین گھر اور ذلیل ترین گھر وہ ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ وہ بدترین گھر ہے جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوتی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی جو پہلی 4 آیتیں ہیں، اور آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں، اور فرمایا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جو کسی رات میں پڑھے گا، اس رات کو شیطان اس گھر میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی دن کو پڑھے گا تو دن کے وقت شیطان اس گھر میں نہیں آ سکے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیتیں اگر مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن دور ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا۔ اور فرمایا کہ 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ فرمایا کہ 3 دن تک، ایک دن اگر پڑھی ہے تو 3 دن تک اس کا اثر رہتا ہے، 3 دن تک شیطان نہیں جا سکتا۔ شیاطین جب گھر میں گھس جاتے ہیں، اسی طرح جنات جب گھر میں گھس جاتے ہیں تو وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج کل یہ بہت ہو گیا ہے کہ گھروں کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں۔ ان نقصانات کی وجہ کیا ہے کہ شیاطین کو ہم نے داخل ہونے دیا، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے۔ قرآن کی تلاوت کو چھوڑنے کی وجہ سے پھر یہ گھروں کے اندر نقصانات ہوتے ہیں، گھروں کے اندر پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، پھر گھروں کے اندر جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، اثرات بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کو چھوڑ دیے۔ اور خصوصاً پھر سورۃ بقرہ کی تلاوت کو چھوڑنا یہ محرومی کی بات ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک علاقے کے اندر ایک لشکر بھیجا اور اس کا سردار ایک آدمی کو بنایا جس کو سورۃ بقرہ یاد تھی۔ ایک شخص نے کہا کہ میں بھی اسے یاد کر لیتا لیکن ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل نہ کر سکوں، اس لیے میں نہیں یاد کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو، قرآن پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشک سے بھرا ہوا برتن ہو جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہو۔ فرمایا کہ جو آدمی اس کو سیکھ تو لیتا ہے لیکن پھر اس کو پڑھتا نہیں ہے، میں اس کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھرا ہوا ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ سورت کو سیکھا بھی جائے اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھا بھی جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ ایک صحابی ایک مرتبہ رات کے وقت سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا جو ان کے پاس بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، تو انہوں نے قرات چھوڑ دی۔ پھر دیکھا کہ گھوڑا بھی صحیح طریقے سے کھڑا ہو گیا، پھر تلاوت شروع کی تو پھر اس نے بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر تلاوت پڑھنا موقوف کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی یہی کچھ ہوا، لیکن تیسری مرتبہ انہوں نے بچہ ان کے پاس سویا ہوا تھا، بچے کو چوٹ آنے کی ڈر سے تلاوت کو موقوف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بتایا کہ جس وقت میں نے تلاوت کو موقوف کیا تو ایک نورانی چیز سایہ دار بادل کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی طرح روشنی ہے، تو پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جانتے بھی ہو یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے ہیں، تمہاری آواز کو سن کر یہ قریب آ گئے تھے، اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص دیکھ لیتا اور وہ کسی سے نہ چھپتے۔ یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ یہ روشنی کا سبب ہے سورۃ بقرہ کا پڑھنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی روحانیت آئے، ہمارے گھر بھی روشن ہوں، ہمارے گھر بھی صحیح معنی میں چمکدار ہوں، تو پھر سورۃ بقرہ کی تلاوت کیجیے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ آج رات ہم حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھتے رہے، ان کے گھر کے اوپر نور تھا، نور کا بقعہ تھا، چمکدار روشن چراغوں سے جگمگا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے رات کو سورۃ بقرہ پڑھی ہو، سورۃ بقرہ کی تلاوت کی ہو، اس لیے آپ نے یہ نور دیکھا ہے اور چراغوں سے جگمگاتا ہوا اس کو دیکھا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں سچ ہے، رات کو میں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تھی اور سورۃ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا۔ تو گھر صحیح معنی میں جگمگائے، روحانی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی، تو ہم اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کا ہر لفظ ہمارے لیے قیمتی ہے، ہر آیت قیمتی ہے، ہر سورت قیمتی ہے، اور شیاطین سے، جنات سے، جادو سے، اثرات سے